سے سنو، یہ جو سیرت کا لفظ ہے لکھا ہوا اشتہاروں میں، سیرت سراج منیر، یہ سیرت کیا ہے؟ چلو یہی عرض کرتا چلوں، یہ سیرت کیا ہوتی ہے؟ آج لوگ سیرت کا نام لے کر جلسہ کرتے ہیں، کوئی میرے نبی کے حسن کی تعریفیں پڑھ کے بعد ختم کر دیتا ہے، کوئی میرے نبی کے پسینے کی خوشبوؤں کا ذکر کر کے بعد ختم کر دیتا ہے، کوئی میرے نبی کریم کے لعاب دہن کی برکت ذکر کر کے بعد ختم کر دیتا ہے، کوئی میرے نبی کے چہرے کی رعنائیاں بیان کر کے بعد ختم کر دیتا ہے، کوئی میرے نبی کریم کی چال ڈھال گفتار بیان کر کے بعد ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے یار کہ میرے نبی کریم سے جڑی ہوئی جو چیز بھی جس بات کا ذکر کیا جائے اس میں برکت ہے، وہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اس لیے کہ میرے نبی کریم کا ذکر بڑا عرفہ، بڑا اعلیٰ، بڑا برتر، بڑا اعلیٰ، بڑا اونچا، بڑا اچھا، باعث برکت، باعث ثواب ہے۔ میرے نبی کریم کا ذکر زبان پاک ہو جاتی ہے جب میرے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، دماغ اور دل جو ہے یہ چمک اٹھتا ہے جب میرے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، فضا معطر ہو جاتی ہے جب میرے نبی کریم کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے بھی خاموش ہو جاتے ہیں جب میرے نبی کریم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یار میں کہتا ہوں جہاں جہاں تک آواز جائے یہ پرندے درندے چرندے حشرات یہ ساری چیزیں بھی دم بخود ہو جائیں، کیونکہ تذکرہ جو کیا جا رہا ہے آمنہ کے لال کا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باعث برکت ہے، جو پڑھو میرے نبی کا حسن با کمال، بے مثال، لازوال، کائنات میں اتنا بڑا کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، کائنات میں اس جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اتنا بابرکت اور خوشبودار پسینہ ہے، یار تیرے میرے پسینے سے بدبو آئے، آمنہ کے لال کے پسینے سے ایسی خوشبو آئے کہ دنیا کی کوئی کستوری بھی اس کا مقابلہ۔ پسینہ پوچھ کر رکھتے صحابہ جس میں اطہر کا، جو خوشبو میں گلاب و مشک و عنبر سے بھی بہتر تھا، فضا ساری مہک جاتی وہ جس راہ سے جاتے، اور نکلتے جستجو میں جو خوشبو سے پتا پاتے۔ میرے نبی کریم جس رستے سے گزر جائے ڈھونڈنے اگر کوئی بندہ نکلتا تھا اسے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خود رستوں اور گلیوں کی خوشبو بتاتی تھی کہ ابھی ابھی آمنہ کا لال یہاں سے گزر گیا ہے۔ لیکن یہ سیرت نہیں، یہ حسن، یہ باعث برکت، یہ ثواب ہے، لیکن یہ سیرت جواب دیو، یہ بیان کرنا کہ میرے نبی حسین تھے، پسینے سے خوشبو تھی، لعاب دہن میں برکت تھی، کتنی برکت! یہ لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو سانپ کا زہر ختم، یہ لعاب علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگے تو آنکھوں کی بیماری ختم، یہ لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے میرا محبوب تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جائے، یہ لعاب حضرت جابر کے دعوت کے موقع پر ہنڈیا اور آٹے اور سالن اور روٹی میں میرا نبی لگا دے، 1500 صحابہ کا لشکر کھا کے سیر ہو کے اٹھ جائے، لیکن وہ سالن تھوڑا سا ختم نہ ہو، وہ روٹی کا جو آٹا گوندا ہوا تھوڑا سا وہ ختم نہ ہو۔ اتنی برکت ہے میرے نبی کریم کے لعاب میں۔ کس کس چیز کا ذکر کروں گا میرے نبی کریم کا؟ ایک ایک انگ بے مثال، حسن بے مثال، چہرہ بے مثال، چہرے کی نرمائی بے مثال، چہرے کی گولائی بے مثال، ہاتھوں کی چمک بے مثال، دانتوں کی چمک بھی بے مثال، زلفوں کے
بل بھی بے مثال، چہرے کی حشاشش و بساست بھی بے مثال، میرے نبی کریم کی چال ڈھال بے مثال، گفتار بے مثال، کردار بے مثال، انداز بے مثال، ادوار بے مثال، گفتار بے مثال، اخلاق بے مثال، کردار بے مثال، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سونا چلنا پھرنا بے مثال، خلوت جلوت اندر باہر سفر حضر مسجد بازار بے مثال، میرے نبی کریم کی مجلس عادت خصلت بے مثال، میرے نبی کریم بے مثال پیغمبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنا بے مثال عادات و صفات اور حلیے اور حسن کو پڑھا جائے برکت تو ضرور ہے لیکن یہ سیرت نہیں، برکت تو ضرور ہے اس کا پڑھنا لیکن یہ سیرت، جلسہ رکھے ہوئے نے سیرت کے نام پر، میں عرض کر رہا ہوں سیرت کیا ہے؟ حسن پڑھنا نہیں، برکت ہے سیرت نہیں، حلیہ پڑھنا برکت ہے سیرت نہیں، یہ سیرت کیا ہے؟ سمجھیے یار، آج لوگ سیرت کا جلسہ کر کے یہی کچھ پڑھ کے لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں، لیکن یہ اشاعت توحید و سنت کو اللہ نے اعزاز دے رکھا ہے، اس کا ہر طالب علم ہو یا عالم ہو یا بڑا کوئی اکابر ہو، ہر بندہ سیرت کے مفہوم سے لوگوں کو روشناس کرواتا ہے۔ میں تجھے بتاؤں کہ سیرت کیا ہے؟ سیرت کہتے ہیں میرے نبی کی عملی زندگی کو، سیرت کہتے ہیں میرے نبی کی عملی زندگی کو۔ اور میں حسن پڑھوں، حسن برکت تو ہوگی ثواب تو ہوگا، لیکن رسول اللہ کے حسن کے پڑھنے سے تم میں سے کوئی بندہ نمازی تو نہیں بنے گا، رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو کا ذکر کرنے سے تم زکوٰۃ تو دینا نہیں شروع کر دو گے، رسول اللہ کی چال ڈھال گفتار کردار پڑھنے سے یار تم اس طریقے سے عملی زندگی میں انقلاب تو نہیں برپا کر سکتے۔ تمہاری عملی زندگی میں انقلاب تب آئے گا جب میں رسول اللہ کی سیرت کا پہلا دن پڑھ کے سناؤں گا، جس دن میرا نبی فاران کی چوٹی پہ کھڑا تھا اور کہتا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور دنیا جہان کے لوگوں، اگر تم اپنی عملی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو آؤ، میں محمد اپنی سیرت کا آغاز کر رہا ہوں۔ اگر تم دنیا جہان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت، شروع ہو رہی ہے یہاں سے، لا الہ، یہ ہے یہاں سے شروع ہوئی، پورے 13 سال مکے کے اسی پہ محنت، اسی پہ محنت، عقیدے پہ ایمان پہ کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ آج رب پھڑے ہوئے لوگوں عبادت نہیں پتہ بھی عبادت کسے کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں نماز جڑی ہے نا بس یہ عبادت،